حضرت امام مالک بن انس رحمۃ تعالی علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کی رہائش تھی۔ آپ مدینہ منورہ کا اس حد تک احترام کرتے تھے کہ ساری عمر مدینہ منورہ کے حرم کے اندر قضاء حاجت نہیں کی۔ آپ بہت کم کھاتے تھے تاکہ رفع حاجت کے لیے بار بار نہ جانا پڑے۔ ایک بار خلیفہ منصور مسجد میں تشریف لائے اور کسی مسئلے پر بحث کے دوران اونچا بولنے لگے۔ آپ نے چپ کرا دیا کہ جہاں آقا مدفون ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سواری کے لیے کئی گھوڑے تھے، لیکن آپ نے کبھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوڑے پر سواری نہیں فرمائی۔ لوگوں نے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انہی رستوں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے آقا کے قدم لگے ہوں، میں اس جگہ کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دوں۔ اس طرح ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس کو 30 درے لگائے جائیں اور کچھ عرصے کے لیے قید بھی کر دیا جائے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنا سخت فتویٰ کیوں دیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اس کی تو گردن اڑانی چاہیے۔ بھلا جس زمین پر میرے آقا کے مبارک قدم لگے ہوں وہ مٹی کس طرح خراب ہو سکتی ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے معروف شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ 2 زانوں بیٹھ کر حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ دوران سبق بار بار آپ کا رنگ کسی تکلیف کی وجہ سے زرد ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اپنے جسم کو حرکت نہ دی اور نہ ہی زبان سے کوئی آواز وغیرہ نکالی۔ سبق پڑھانے کے بعد آپ نے مجھے بلا کر فرمایا کہ ذرا میری کمر دیکھنا۔ میں نے دیکھا تو آپ کی قمیض کے اندر ایک انتہائی زہریلا بچھو موجود تھا۔ یہ بچھو موجود تھا جس نے آپ کو 16 مرتبہ ڈسا تھا۔ میں نے عرض کی کہ حضرت پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حدیث نبوی کے احترام میں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ درس حدیث نبوی کی محفل کے احترام ایسے ہی گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آپ ساری عمر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ آپ کو بے شمار بار خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آخری ایام میں ہر رات زیارت ہوتی تھی۔ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک ہیں۔ ان کے فقہ کے پیروکاروں کو مالکی کہتے ہیں۔ امام شافعی ان کے شاگرد تھے۔ امام مالک نے بہت سے تابعین سے علم حاصل کیا تھا، جن میں امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، اور ان کی موطا نامی تصنیف فقہ کی مشہور کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب و احترام۔ میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور لائک بھی کر دینا ہے۔ شکریہ۔